کوہ چوں از خود رود صحرا شود، کوہ چوں از خود رود صحرا شود، شکوہ سنجے جوشش دریا شود۔ جب کوئی پہاڑ اپنی خودی کو چھوڑ دے تو وہ ریزہ ریزہ ہو کر ریگستان بن جاتا ہے، اور دریا کی طغیانی کا گلہ کرتا ہے کہ اس نے مجھے توڑ کر اس انجام کو پہنچا دیا۔ کوہ چوں جب پہاڑ، از خود اپنے آپ سے، رود وہ چلا گیا، صحرا شود ریگستان بن گیا، شکوہ سنج شکایت کرنے والا، شاکی، جو ششے دریا دریا کی طغیانی۔ اس شعر میں یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ جب معمولی ذرات اپنی انفرادی خودی کو مضبوط بنا لیں اور پھر اس کی بنیاد پر اجتماعی خودی کو مجتمع کر کے یکجان ہو جائیں تو وہی ذرے ایک عظیم پہاڑ کی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ یہاں پہنچ کر خودی کا سفر ختم نہیں ہو جاتا، اپنی اجتماعی شان کو برقرار رکھنا بھی خودی کا ایک اہم کام ہے۔ اگر اسی مضبوط پہاڑ کے ذرات اپنی اجتماعی خودی سے بے خبر ہو جائیں تو وہ جلد ہی اپنے اتفاق سے محروم ہو کر بکھر جائیں گے، اور کسی صحرا میں تبدیل ہو جانا ان کا مقدر ہوگا۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ وہ بکھرنے والے عناصر خود احتسابی نہیں کرتے اور دریا کے طوفانوں کا شکوہ کرتے ہیں کہ ان کی وجہ سے ہم شکست و ریخت کا شکار ہوئے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنی ہی خودی کمزور ہونے کی وجہ سے بکھرے ہیں۔ ایک اور بات اس شعر سے ظاہر ہوتی ہے کہ خودی انفرادی ہو یا اجتماعی، اس کے مخالف ہمیشہ کچھ قوتیں صف آرا ہوتی ہیں، اور جیسے ہی کسی کی خودی میں ضعف نظر آئے اس پر حملہ آور ہو کر اسے برباد کرنے پر تل جاتی ہیں۔ لہٰذا اپنی انفرادی اور اجتماعی خودی کی حفاظت کرنا بھی ایک اہم فرض ہے جسے نبھانا فرد اور اجتماعیت کی اولین ذمہ داری ہے۔ آبرو تیری ملت کی جمعیت سے تھی، آبرو تیری ملت کی جمعیت سے تھی، جب یہ جمعیت گئی دنیا میں رسوا تو ہوا، فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں، موج تا موج است در آغوش بحر، موج تا موج است در آغوش بحر، می کند خود را سوار دوش بحر۔ کوئی لہر اس وقت تک موج رہتی ہے جب تک وہ سمندر کی آغوش میں رہے اور اپنے آپ کو سمندر کے کاندھے پر سوار کر کے رکھے۔ موج پانی کے ذخیرے مثلاً تالاب، ندی، دریا، سمندر وغیرہ کی سطح پر چھوٹی یا بڑی شکن جو ہوا کے اثر یا کسی چیز کے دباؤ سے پیدا ہو۔ لہر، موج تا موج است، لہر تب تک لہر ہے، در آغوش بحر، سمندر کی گود میں، می کند وہ ہوتی ہے، سوارے دوش بحر، سمندر کے کاندھے پر سوار۔ کسی ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر میں قطرہ انفرادیت کا حامل ہوتا ہے، جبکہ اس میں موجود پورا پانی اجتماعیت کی مثال ہے۔ وہ قطرے جو اپنی خودی کا درس یاد کر لیتے ہیں اور اپنی بے وقت ذات کو گوہر بنانا چاہتے ہیں، ان کے لیے سب سے پہلا امتحان یہ ہے کہ وہ سمندر کی نچلی تہوں سے اٹھ کر اوپر آئیں اور ایک موج کی صورت میں بحر کے کاندھے پر سوار رہیں۔ اگر وہ موج بن کر سطح سمندر پر نہیں رہیں گے تو اس بات کا امکان ہی نہیں کہ وہ قطرے سورج کی شعاؤں کا مقابلہ کرتے ہوئے اپنی ہستی کو مٹا کر بخارات بن کر ہوا میں تحلیل ہوں اور کسی ایسے بادل کا حصہ بن جائیں جہاں سے وہ ایک قطرہ نیسا بن کر کسی سیپ میں اپنا مسکن بنا کر آبدار موتی بن سکیں۔ ایک اور خاص بات جو اس شعر میں مضمر ہے وہ یہ ہے کہ ہر قطرہ تو صدف کے آغوش کی زینت نہیں بن سکتا، مگر پھر بھی وہ قطرے جو حرف خودی کو ازبر یاد کر لیتے ہیں وہ سمندر کی نچلی تہوں میں آرام سے نہیں رہ سکتے۔ انہیں ہر صورت موج کا حصہ بن کر رہنا ہے، کیونکہ موج ہی میں
ترقی پذیر ہونے کے امکانات ہوتے ہیں۔ اور وہ امکانات کیا ہیں؟ وہ یہ ہیں کہ کسی پیاسے کی پیاس کو بجھانا، وہ قطرے جو موج کی صورت بحر کے دوش پر سوار رہتے ہیں وہی اپنا تزکیہ کرتے ہیں اور کثافتوں کو چھوڑ دیتے ہیں، وہی بخارات بن کر خود کو فضاؤں میں بلند کر لیتے ہیں، پھر وہ بادلوں کے ساتھ رہ کر بلندیوں کا سفر کرتے ہیں۔ اس سفر کے دوران وہ قطرے بارش کی صورت میں کسی میدان، کسی کھیت، کسی کھلیان، کسی وادی، کسی صحرا، کسی پربت، کسی پہاڑ پر برس جاتے ہیں، یا پھر وہ قطرے بلند و بالا پہاڑوں کی چوٹیوں پر برف کی صورت میں جم جاتے ہیں۔ یہ وہ قطرے ہوتے ہیں جو موج بن کر سطح بحر پر رہیں۔ یہی قطرے فصلوں، باغوں، پودوں اور درختوں کی آبیاری کرتے ہیں۔ یہی قطرے پیاسے جانداروں کی زندگی کا سبب بن جاتے ہیں، اور یہی قطرے انسانوں کی زندگی برقرار رکھنے کا سب سے بڑا ذریعہ بنتے ہیں۔ گویا کہ کوئی قطرہ جو اپنی خودی سے واقف ہو جائے اس کی اولین ترجیح گوہر نایاب بن جانا ہوتی ہے، لیکن اگر وہ اس منزل تک نہ پہنچ سکے تب بھی وہ مخلوق کی خدمت کرنے کے کام سے بے خبر نہیں رہتے۔ وہ قطرے اپنے وجود کو مختلف مراحل سے گزار کر کسی نہ کسی طرح انسانوں کے کام آتے ہیں، اور انسانیت کا درد رکھنے والے سب قطروں کو یہ بنیادی سبق ہر دم یاد رہتا ہے کہ انہیں ایک موج بن کر سمندر کے دوش پر اس وقت تک سوار رہنا ہے جب تک وہ سورج سے نبرد آزما ہو کر بخارات میں تحلیل ہو کر فراق کا سفر شروع نہیں کر لیتے، کیونکہ شوق کی گرمجوشی فراق میں نکھرتی ہے۔ آہو بقا کا شور فراق کی مرہون منت ہے، موج فراق کی جستجو میں رہتی ہے، اور قطرے کی آبرو فراق میں ہی پروان چڑھتی ہے۔ گرمی آرزو فراق، شورش ہائے ہو فراق، موج کی جستجو فراق، قطرے کی آبرو فراق۔